ایک جملہ ہے عربی کا، کل علم لیس فی القرطاس ضاع، ہر وہ علم جو کہ کاغذ کے صفحات پر مرقوم نہ ہو، وہ وقت گزرنے کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. یہ جو ہم نے مدرسے کا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی آپ لیکچر سنیں اسے ضرور لکھیں، کلاس ہی میں لکھیں. بلکہ آپ اگر آبزرو کریں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ نا آپ آبزرو بھی کیا کریں کہ جو لوگ کامیاب ہیں، مثلا میرا اندازہ ہے کہ جو پوزیشن اب تک طالبات لیتی رہی وہ پورا کا پورا لیکچر کلاس میں ضرور لکھتی ہوں، کیونکہ لکھنے کے ساتھ ہی وہ چیز یاد ہو جاتی. میں بھی ویسے تھوڑا سا آگے چل کے گفتگو میں یہ بات بھی آنے والی ہے کہ دیکھیے جو چیز آپ خود کرتی ہیں اپنے ہاتھ سے، مثلا کوئی بھی علم جو کہ اپنے ہاتھ سے جس کی پریکٹس کرتی ہوں وہ 90% دماغ میں رہتا ہے. وہ ہر چیز جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں وہ 70% ہی دماغ میں رہتی ہے، اور فقط جو چیز آپ سنتی ہیں 20% دماغ میں رہ پاتی، اور وہ بھی کچھ خاص وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دماغ سے محو ہوتی چلی جاتی. جب آپ ہاتھ سے ایک چیز لکھ رہی ہیں تو یہ آپ عمل ایک کر رہی ہیں، 90% دماغ میں رہے گا. کوئی بھی چیز آپ کو دکھائی جاتی، مثلا مختلف ٹرانسپیرنسیز ہم نے آپ کو دکھائی، 70% وہ دماغ میں رہتی. اور صرف اگر کیسٹ سن رہی ہیں، صرف درس سن رہی ہیں 1.5 گھنٹے کا کلاس کے اندر بیٹھ کر، کچھ لکھ نہیں رہی، اور پوائنٹ کی صورت میں صحیح چاہے ورڈ بائی ورڈ نہ لکھیں، وہ 20% صرف آپ کے دماغ میں رہے گا اگر آپ لکھ نہیں رہی. اور اگر آپ لکھ رہی ہوں تو 90% کا فرق پڑ جائے گا. تو یہ بہرحال ہر وہ علم کہ جس کو آپ اگر نہیں لکھیں گی تو وہ کبھی آپ کے دماغ میں نہیں رہے. جب بھی یہ جو سرپرائز چیکس ہوتے ہیں یہاں پر کہ مثلا آپ کی کاپیاں دیکھی جائیں گی کہ آپ لکھتی ہیں نہیں لکھتی، تو ہم باقاعدہ یعنی اس کو سوچ سمجھ کے اس کام کو کروا رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ آپ پہ کوئی پریشر ڈالنا ہے کوئی، یا مثلا کچھ طالبات کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ لیکچرز کو لکھ کر لے کر آئیں. تو بہت زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا اس فقط اور فقط لیکچر کو لکھنے سے، کلاس روم میں بھی خاص طور پر جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہو سکے. اور یہ بھی ایک جملہ ہے اور پیغمبر اسلام کا ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، ورنہ مقصد کہنے کا یہ کہ ورنہ یہ آزاد ہو جائے گا، یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر آپ نے لکھا نہیں. یعنی علم ایک شکار ہے اور تحریر لکھنا شکار کا ایک جال ہے جس کے اندر آپ اس علم کو لکھ دیتی. لکھنے سے وہ چیز ایک تو ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گی، بلکہ اس کا ایک طریقہ کار میں ابھی آگے چل کر گفتگو میں آنے بھی والا ہے کہ اس کو لکھیں بھی کیسے. شاید آج تو نہیں آ پائے گا کسی اور کلاس کے اندر کہ لیکچر کو لکھنا اور پوائنٹس نوٹس بنانا کلاس کے اندر بیٹھ کر بھی خود ایک فن. اس کو کیسے ہم حاصل کریں کہ مثلا جو بولنے والا ہے تو وہ تو روانی کے ساتھ بولتا چلا جا رہا ہے، اتنی اسپیڈ کے ساتھ تو ہم نہیں لکھ سکتے. تو پھر کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ ہم پورے کا پورا جو سورس ہے جو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اس کے اہم نکات کو کس انداز سے صحیح طور پر نوٹ کر سکیں. اچھا، اس کے اندر خاص طور پر ایک بات کا لکھنے کے حوالے سے ایک بات آگے تو ضرور بتا دوں کہ ایسے پین بھی آپ استعمال کریں. کوئی بھی پین آپ کو ملا، کسی کا بھی بال پوائنٹ نہ صحیح لکھ رہا ہے نہ اس کے اندر روانی ہے، ایسے پین کو کبھی نہ لے کر آئیں. بالکل گہری سیاہی والا پین، گہری انک ڈارک جو لکھتا ہو اور بہت روانی کے ساتھ لکھتا ہو، چاہے اس کے لیے تھوڑے بہت معمول سے زیادہ آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑ جائیں. پین کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں. مولا کی بھی حدیث کے اندر انہوں نے، جب آپ حدیثیں پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی تحریر اور قلم کیسا ہونا چاہیے اس کی بھی انہوں نے بہت سی نکتے بیان کی. اور ایک اور چیز جس سے میں نے کچھ عرصے تک نقصان اٹھایا اور بعد میں پھر اس چیز کو تبدیل کیا تو فائدہ ہوا، کبھی بھی پرچوں کے اوپر لکھنے کی عادت نہ ڈالیے گا. 2 4 5 پرچے اٹھائے آپ نے، یا ایسی کوئی چھوٹی سی نوٹ بک جس کے اندر 8 10 پرچے لگے ہوئے ہیں وہ آپ اٹھا کے لے اور اس پہ لکھنا شروع کر دیا. نہیں، باقاعدہ ایسی مضبوط کاپیز اور رجسٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کئی سال بہت زیادہ استعمال کے باوجود بھی وہ خراب نہ ہونے پائیں اور خستہ نہ ہو جائیں کہ ان کے بیچ میں سے پیجز نکلنے لگے. الگ الگ موضوعات کے الگ الگ رجسٹر بنائیے. اور یعنی یہ بھی ضروری کہ تھوڑا سا اگر کچھ پیسہ اس کے اوپر خرچ کر دیں تو یہ بہت کام آنے والی چیز ہے. ایک سرمایہ ہوگا آپ کے پاس اور جب چاہیں ریفرنس کے طور پر اس کو نکال کر آپ پڑھ سکتی ہیں. کبھی بھی جب بھی کوئی چیز بھی آپ لکھیں، بلکہ میں ایک تھوڑا سا آپ کو اور بتا دوں، جو خواتین رجسٹر میں یا کاپیز میں لکھنے کی عادی ہیں تو ایک چیز کی اگر وہ اور اس کا خیال کر لیں
وہ یہ ہے کہ ون سائڈڈ لکھیں, صفحے کے دونوں طرف نہ لکھیں. اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی اگر آپ کو ایڈیشنز کرنے پڑے, مثلا آپ نے کوئی اور نیا مطالعہ کیا, اسی موضوع سے متعلق کوئی ایڈیشنز کرنے پڑے, تو آپ وہ ایڈیشنز اس صفحے کے اوپر کر سکے جو آپ نے خالی چھوڑا ہوا. ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی ایڈیشن کرنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے, اور کسی اور جگہ لکھتے ہیں تو ان دونوں میں کوئی ربط اور رابطہ پیدا نہیں ہوتا, تو وہ آہستہ آہستہ وہ چیز دماغ سے نکل جاتی ہے. تو ایک صفحے کے صرف ایک طرف لکھنے کی عادت ڈالیں, کفایت شعاری کاپی کے اندر نہ کریں کم سے کم. اچھا, یہ ہو گئی 12ویں چیز کہ علم کو لکھنا بہت ضروری ہے. یعنی فقط آپ نے صرف مطالعہ یعنی ریڈنگ کی صرف عادت رکھی تو بہت کم, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا, میں نے کہا کہ بہت کم آپ کے دماغ میں رہ پائے گا. لیکن جو کام آپ اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں, مثلا لکھتی ہیں, یہ بہت زیادہ آپ کو یاد ہو جائے گا.